نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، آپ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا عاشورہ کے موقع پر دیا گیا آخری اور تاریخی خطبہ سماعت فرما رہے ہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کے رونے کی آوازیں جب موقوف ہو گئیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء سابقین اور ملائکۃ المقربین اور حضور کے اہل بیت پر صلوات بھیجی، اور اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے یہ فرمایا، اور اس موقع پر جو راوی تھا جو ایک کوفی تھا جس نے دونوں طرف سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اس موقع پر وہ آپ ہی کی گفتگو سننے آیا تھا اور کربلا کا آنکھوں دیکھا منظر اس نے پھر بعد میں روایت کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ زندگی میں پہلے کبھی سنی اور نہ ہی اس کے بعد سنی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان یزید کے لشکریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے خاندان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ پھر اپنے اپنے دل سے یہ سوال کرو اور غور کرو کہ کیا میرا قتل کرنا تمہارے لیے درست بات ہے؟ کیا میری ہتک کرنا تم لوگوں کے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور ابن ام کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں ان کی دختر نیک اختر جو کہ سیدہ کائنات ہیں اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں اس شخص کا بیٹا نہیں ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا؟ کیا میں ان کا فرزند نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تصدیق کی؟ کیا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد محترم کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار شہید ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے بھی یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور میرے بڑے بھائی کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ؟ جو کچھ تم سے میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ بولنے والے کو کبھی بھی نفع نہیں پہنچتا بلکہ ضرر ہی پہنچتا ہے، تو میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں نے زندگی میں
کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر تم مجھ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو کہ ابھی حیات ہیں اور یہیں ملک عرب میں ہیں، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ عدی بن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ؟ یہ تمہیں یقیناً بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے۔ سامعین محترم، آقا امام حسین علیہ السلام نے جن جن صحابہ کا ذکر کیا صحائح ستہ میں اور کتب احادیث میں، ان سب نے شان اہل بیت میں احادیث روایت کی ہیں، اور خاص طور پہ یہ حدیث مبارکہ کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ ان سب صحابہ نے روایت کی ہے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضور کے یہ صحابہ بھی حیات ہیں، اور آپ دشمنان اہل بیت سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو تم حضور کے صحابہ سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے بعد بھی میرا خون بہانے میں تم لوگوں کو کوئی امر مانے نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے بعد بھی تم میرا خون بہاؤ گے؟ اس پر شمر ذیالجوشن، جس پر آپ علیہ السلام کا ہر لفظ قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا اور بجلی بن کر گر رہا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمین میں دھنس جائے یا کہیں اور چلا جائے، کیونکہ ایک ایک لفظ یزیدیوں کے کردار کو بے نقاب کر رہا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شان والا صفات کا ببانگ دہل اس لشکر یزید کے سامنے اظہار کر رہا تھا۔ اس موقع پر شمر خوفزدہ ہو گیا، اس کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں لوگ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے طرفدار نہ ہو جائیں۔ فوراً بولا، امام حسین اللہ کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ اس موقع پر اپنی حماقت کا بھی ثبوت دے رہا ہے اور لوگوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے یہ بہرا ہے، حالانکہ بظاہر یہ سنتا تھا، لیکن قرآن کی اصطلاح میں واقعی یہ بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا اور اندھا بھی تھا، اور عقل کا اندھا بھی تھا، جسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کی عبادت کا ایک ہی رخ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام تو ایک ہی رخ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن تمہارے 70 رخ ہیں۔ مطلب یہ کہ تم دنیا کے سب سے بڑے منافق اور سب سے خبیث ترین شخص ہو، اتنے رنگ گرگٹ بھی نہیں بدلتی جتنے تم بدلتے ہو۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو سنو، تم وہی ہو جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو تم دل کی بینائی سے محروم ہو اور تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا رکھی ہے، تمہیں
ان الفاظ کی اہمیت کا کیا اندازہ۔ اس کے بعد امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب کہ آپ ان پر حجت تمام کر چکے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی تمہیں اس امر میں شک ہے تو کیا اس بات میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا، تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، اور واللہ اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا تمہارے پیغمبر کا کوئی نواسہ نہیں ہے۔ آپ نے ان ظالموں سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم سب لوگ میرے خلاف کیا اس لیے صف آرا ہو رہے ہو اور اس لیے میرے مد مقابل لڑنے آئے ہو کہ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، یا تم میں سے کسی کے مال کو میں نے غصب کیا ہے، یا میں نے تم میں سے کسی ایک کو بھی زخمی کیا ہے جس کا تم قصاص چاہتے ہو۔ شمر ابن سعد اور ان کے تمام لشکریوں کے پاس امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہیں تھا، اور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا، اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دلائل سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی کہنے کی گنجائش آپ نے نہیں چھوڑی۔ یہی آپ کی فتح اور آپ کی کامیابی اور آپ کے فائز المرام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ فریق مخالف کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور آپ ان پر حق واضح کر چکے تھے۔ اس موقع پر جب کہ یہ سب لوگ خاموش تھے اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے انہیں پکار کر کہا، اے شبت بن ربی، اے حجار، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم ہی لوگوں نے مجھے یہ خطوط نہیں لکھے تھے کہ میوے پک گئے ہیں، باغ سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے ہم سب لوگ یہاں صف آرا ہیں اور لشکر کے لشکر آپ کی مدد کو تیار ہیں۔ آپ نے نہد شکنوں، ضمیر فروشوں، ننگے دین اور ننگے وطن لوگوں کو، جن کی وجہ سے آج بھی کوفہ کو گالی پڑتی ہے، جن کی وجہ سے یہ فکرہ آج سارے عالم میں پکارا جاتا ہے کہ کوفی لا یوفی، ان لوگوں کو شرم اور عار دلاتے ہوئے جب ان کے نام پکارے تو چونکہ ان کا بھرم بالکل جاتا رہا تھا اور یہ اپنے لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب ہو چکے تھے، تو انہوں نے ان سب نے یک زبان ہو کر سرے سے ہی ان خطوط کا انکار کر دیا اور سفید جھوٹ بولنے لگے اور کہنے لگے ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ اس پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ تم نے ہی لکھا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس سچ اور حق کے پرچار کے باوجود یہ دروغ گو، یہ کاذب جو دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ تھے اور جانوروں سے بھی بدترین تھے اور جو بے وفائی کی سب سے بڑی مثال تھے، یہ لوگ ڈٹائی سے اس کا انکار کرتے رہے۔ ان کے سفید جھوٹ کے بعد جب کہ آپ ان پر ہر طرح سے حق واضح کر چکے تھے،
ان خطوط لکھنے والوں کے سرداروں کے نام مجمع عام میں پکار چکے تھے اور اس سارے لشکر پر بالعموم تمام تر حقائق واضح کر چکے تھے اور ان کو ہر لحاظ سے گونگا کر چکے تھے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آخری بات کہی، جو کہ اس لیے کی کہ شاید ان کی سمجھ میں یہی بات آ جائے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو اور اگر تمہیں میرا آنا ناگوار ہوا ہے تو دنیا میں کسی بھی گوشہ امن کی طرف میں چلا جاتا ہوں۔ قیس بن اشعث ملعون نے کہا، آپ اپنے قرابت داروں کے کہنے پر کیوں ان کی بات نہیں مان لیتے؟ ہم آپ کو بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ یہ منافق اور ذلیل ترین شخص جو کہ اس بات پر خجالت اور رسوائی محسوس کر رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھری محفل میں اس کا پردہ چاک کر دیا تھا اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اب اس نے اس طرح سے ہیلے پیش کرنے شروع کیے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں پر اعتبار کر لوں؟ کیا تم ہی لوگوں نے میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو امان نہیں دی تھی؟ امان کے بعد تم لوگوں نے ان سے کیا سلوک کیا؟ کیا تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہتے ہو؟ سنو، میں لڑ کر شہید ہوں گا، میں کبھی بھی تمہارے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ تمہاری یہ خواہش ادھوری رہ جائے گی کہ تم مجھے پابند سلاسل کرو گے یا ابن زیاد کے دربار میں مجھے اور میرے اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں پیش کرو گے۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا، میں لڑ کر اس دنیا سے جاؤں گا۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، عباد اللہ انی اُستُ بربی وربکم ان ترجمون اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ایسے ظالم متکبر سے جو روز حساب سے نہیں ڈرتا۔ سامعین محترم، یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا آخری اور تاریخی خطبہ ہے جو 10 محرم الحرام کے دن آپ نے لشکر یزید کے سامنے دیا۔ یہ قریباً تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اس خطبہ میں نہ صرف فصاحت و بلاغت کے جوہر ہیں بلکہ آپ نے ایسے روشن دلائل کے ساتھ فریق مخالف پر حق واضح کیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آپ نے سوالیہ انداز میں ایسے سوال پوچھے جن کا جواب لشکر یزید میں سے کسی ایک کے پاس نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ نے دلائل کے ساتھ لشکر یزید کو مار دیا تھا اور اپنے جانثاروں اور اہل بیت کو ہمیشہ کی زندگی نصیب کر دی تھی۔ سامعین محترم، آپ کے اس فصیح و بلیغ اور عظیم ترین خطبہ کے بعد حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان یزیدیوں سے خطاب کیا، انشاءاللہ وہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام۔